آج کا قصہ کتاب التوابین سے لیا گیا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے والد یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب تمام مخلوق آرام کر رہی تھی۔ ایک سکوت، ایک خاموشی کا عالم تھا اور ہم لوگ طواف کعبہ کر رہے تھے کہ ہمارے کانوں میں کسی کے گریا کی آواز آئی۔ کوئی شخص بہت رو رو کر، بہت تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، اور دعا کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ تاریکیوں میں پریشان حالوں کی دعا قبول کرنے والے، تو ہی تکلیف، دکھ اور بیماری دور کرنے والا ہے، اپنے کرم سے میرے گناہوں کو دور فرما دے۔ اگر تیری بخشش کسی مجرم کے نصیب میں نہیں تو پھر گناہگاروں پر رحم کون کرے گا؟ یہ آہو بکا، یہ پکار سن کر میرے والد محترم یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے حسن، ڈھونڈو یہ شخص کہاں موجود ہے اور اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ وہ کہتے ہیں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا اسے ڈھونڈنے میں، اس سے کہ مقام ابراہیم پر وہ شخص مل گیا جو کہ وہاں پر آہو گریہ میں اور آہو فغاں میں مصروف تھا۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور اپنے والد کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا نام منازل بن لاحق ہے۔ پوچھا کہاں سے تعلق ہے؟ بتایا عربی ہوں۔ پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں اتنا تڑپ کے پکار رہا ہے اپنے رب کو؟ تو اس نے کہا کہ اس کا قصہ کیا بیان ہو جس کو گناہوں نے رسوا کر دیا، جسے ایوب نے تباہ کر دیا اور وہ بحر عیسیہ میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ تم قصہ بتاؤ، اگلی بات کو چھوڑو۔ تو اس نے جو اپنا واقعہ بیان کیا وہ کچھ یوں تھا۔ اس نے کہا جب میں نے نوجوانی اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو مجھ پہ بہت جوانی کا خمار تھا۔ اس خمار میں اپنی باپ کی کسی نصیحت پہ کان نہیں دھرتا تھا۔ لہو و لعب میں مصروف تھا۔ میرے دن اور رات مستی میں گزرتے تھے جس سے میرا والد مجھے روکتا تھا، نصیحت کرتا تھا، اور اس کی نصیحت پہ میں اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ بری طرح پیش آتا تھا بلکہ مارتا تھا۔ ایک دفعہ میرے والد نے کسی فعل سے مجھے سختی سے روکا تو میں نے اسے مارا، اور اتنی شدت سے مارا کہ اسے تکلیف ہوئی۔ جب میرے والد کو یہ تکلیف ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ خدا کی قسم میں رب کعبہ سے دعا کروں گا، اور میرے والد نے مقام کعبہ کو پکڑ کر میرے حق میں بد دعا کی اور کہا اے مشرق و مغرب کے رب، کہ جس کے لیے تمام دشوار گزار راستوں سے گزر کر حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اے واحد الصمد، تو جو تمام دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، میرا بیٹا منازل میری نصیحت قبول نہیں کرتا، تو اس کے حق میں میری بد دعا قبول فرماؤ، جیسے اس نے مجھے تکلیف دی ہے اس کو بھی تکلیف پہنچے۔ منازل کا نے بیان کیا کہ جیسے ہی ان کی دعا کے یہ الفاظ مکمل ہوئے تھے میرا دایاں حصہ شل ہو گیا، اسے کام کرنا چھوڑ دیا، مفلوج ہو گیا۔ والد صاحب سے جب ان کی دعا کا تذکرہ سنا اور بد دعا کا مجھے علم ہوا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ والد کی بد دعا کے اثرات ہیں جو مجھ پہ ظاہر ہوئے ہیں۔ میں نے بہت منت سماجت کی، ان کے پاؤں پکڑے، ان سے معافی طلب کی، اور بہت منت و سماجت کے بعد میرے والد اس بات پہ رضامند ہوئے کہ وہ میرے ساتھ دوبارہ خانہ کعبہ چلیں اور اپنی بد دعا کو دعا میں بدل دیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے اور میرا یہ حصہ جو کہ مفلوج ہو چکا ہے دوبارہ اس میں زندگی کی رمق آ سکے۔ واقعہ آگے چلتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میرے والد میرے کہنے پر اونٹنی پہ سوار ہوئے اور ہم دونوں باپ بیٹا ایک وادی میں پہنچے جس کا نام وادی اراک اس نے بیان کیا۔ کہتا ہے وہاں پر ایک پرندہ اچانک اڑا، اور اس پرندے کے اچانک اڑنے سے ڈاچی اور اونٹ اچانک سے گھبرا گیا، جس کی وجہ سے اس گھبراہٹ میں اس نے سوار کو گرا دیا۔ میرے والد سر کے بل زمین پہ گرے، سر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور عین اس موقع پر ان کی وفات ہو گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب رب کے عطاب سے، اب اس بد دعا سے
مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، تو میں یہاں موجود ہوں، اپنے رب کے سامنے آہو بکا کر رہا ہوں کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی راستہ نکال۔ میں کس طرح سے اپنے دعاؤں کی مغفرت طلب کروں کہ وہ ذات میرے والد جنہوں نے بد دعا دی تھی اب تو وہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی بد دعا کو دعا میں بدل دے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سے فرمایا کہ اگر تم اپنے والد کی اس فعل سے پہلے کہ وہ تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے چل پڑے تھے مجھ سے ملے ہوتے تو میں بھی تمہارے لیے دعا نہ کرتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کئی دفعہ اپنے رب کے حضور مناجات کی، دعا کی اور اس سے کہا اپنے دائیں حصے سے کپڑا ہٹاؤ۔ اس نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ وہ حصہ جو مفلوج تھا، جو بے جان تھا، جو خشک ہو چکا تھا، اس میں زندگی کی رمق واپس لوٹ آئی ہے، وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع ہو گیا ہے۔ یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھے تاکید کی کہ والدین کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ ان کی دعا میں برکت ہے اور بد دعا میں ہلاکت و تباہی۔ اور ہمیں یاد رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی سعادت نصیب کرے، آمین۔